ایکسلنٹ انگریزی بول چال کے لیے جو فکروں کی سیریز میں آج کل دے رہا ہوں، سیٹ نمبر 6 کے 10 فکروں کا پچھلا حصے میں نے 5 فکروں کی بات آلریڈی کر لی اور بہت باریکیاں اس میں نے مینشن کی انگریزی بولنے کے حوالے سے۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر کونے میں آپ کو لنک آ رہا ہے، پچھلی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیجئے۔ یہ اسی کا ہی اگلا حصہ ہے۔ اگلے 5 فکرے یہاں پر شامل کرتا ہوں۔ سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیں، بڑی کام کی چیزیں آپ کو انگریزی کے حوالے سے یہاں مل رہی ہیں۔ تو پہلا فکرہ ہے ہمارے پاس، بات تمہیں کرنا ہوگی۔ یو ہیو ٹو ڈو دا ٹاکنگ۔ یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹاکنگ، کلیننگ، واکنگ، تمہیں صفائی کرنا پڑے گی۔ یو ہیو ٹو ڈو دا کلیننگ۔ تمہیں کوکنگ کرنا پڑے گی، کیسے بولو گے؟ یو ہیو ٹو ڈو دا کوکنگ۔ اب یہ جو کوکنگ، ٹاکنگ، یہ آپ اپنی مرضی کا جو بھی ضرورت کے حساب سے آپ اپنا ورڈ تبدیل کر کے آپ یہ ویرائٹی بنا سکو گے۔ یہاں پر خاص بات جو بتانے کی ضروری ہے وہ ہے یو ہیو ٹو ڈو، آر یو نیڈ ٹو ڈو، یا گاٹ ٹو ڈو، یا بی ٹو ڈو۔ اب کہوں یہ سر یہ کیا پلندہ ہے پورا؟ میں پلندہ سارا آپ کے اوپر کھولتا ہوں تاکہ آپ اکارڈنگ ٹو یور نیڈ اور سچویشن آپ بات کر سکیں۔ ہیو ٹو اور بی ٹو کو 2 کمبینیشن آپ دیکھ لیجئے۔ بی ٹو آپ کہو گے سر بی ٹو تو کبھی نہیں سنا، آپ نے آر ٹو سنا ہے، ایم ٹو سنا ہے، ایم از ٹو سنا ہے۔ ہی از ٹو گو، اسے جانا ہے۔ آئی ایم ٹو سلیپ ناؤ، مجھے اب سونا ہے۔ وی آر ٹو گو ناؤ، ہمیں جانا ہے۔ تو یہ از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو تو سنا ہے، بی ٹو نہیں سنا۔ وہ بھی کھول دیتا ہوں آپ کو کہ اصل میں از، ایم، آر، واز، ور، بین، کتنے؟ از، ایم، آر اور ان کی دوسری فارم واز، ور اور ان کی تیسری فارم بین، یہ سب ایک فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اس فیملی کا نام ہے بی فیملی، کیونکہ بی اس فیملی کا سربراہ ہے۔ تو میں بجائے از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو کہنے کے بجائے میں نے آپ کو سمجھا دیا بی ٹو۔ تو بی ٹو اور ہیو ٹو کے 2 ویرائٹی آپ سمجھ لیجئے۔ جب بی ٹو کہا جائے یعنی از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو، تو وہ ہوتا ہے جب کوئی بھی آپ نے کام اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے، کوئی اندیشہ باہر سے نہیں ہے، کوئی پریشر باہر سے نہیں ہے، لیکن ذاتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام اگر آپ نہیں کرو گے تو نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن کوئی تھرڈ پارٹی کا آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے۔ اسے میں نام دیتا ہوں انٹرنل پریشر۔ جب آپ نے کہنا ہو مجھے سونا ہے، کوئی اور تو پوچھنے والا نہیں ہے، کسی اور نے نہیں پوچھنا کہ تم کیوں نہیں سوئے، لیکن مجھے ٹائم پر سونا ہے تاکہ میں وقت پر کالج جا سکوں، اسکول جا سکوں، آفس جا سکوں۔ مجھے جانا ہے، آئی نیڈ ٹو گو ناؤ، آئی ایم ٹو گو ناؤ۔ لیکن اگر کہنا ہو کہ مجھے جانا پڑے گا، میری اپنا شوق نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، باہر سے پریشر ہے، تو آپ کہو گے یو ہیو ٹو ڈو، تمہیں کرنا پڑے گا۔ یو آر ٹو ڈو، تمہیں کرنا ہے، رائٹ۔ آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے کرنا پڑتا ہے۔ آئی نیڈ ٹو ڈو، یا آئی ایم ٹو ڈو، یا آئی گاٹ ٹو ڈو۔ ان چاروں باقی کا ایم ٹو، نیڈ ٹو، گاٹ ٹو، ان سب کا مطلب ہے مجھے کرنا ہے اپنی مرضی سے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو باہر سے کوئی پریشر ہو تو آپ کہو گے ہیو ٹو۔ آپ کہو گے سر یہاں تو پھر آپ نے لکھا ہے تمہیں بات کرنا ہوگی، کرنا پڑے گی تو نہیں لکھا، تو آپ بدل لیجئے نا، یہ میری ٹیم نے لکھا ہے۔ میرا کام یہی تو ہے کہ کوئی غلط چیز بھی سامنے آئے تو میں اس کو بھی یوز کروں ایز اے سورس کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ تو اس کا بنتا ہے تمہیں بات کرنا ہوگی کو اگر آپ نے کہنا ہو تو آپ کہو گے یو نیڈ ٹو ڈو دا ٹاکنگ، یا یو آر ٹو ڈو دا ٹاکنگ، یا یو گاٹ ٹو ڈو دا ٹاکنگ، یا یہ ہوگا۔ لیکن اگر یہی بات کہنی ہو کہ تمہیں بات کرنا پڑے گی تو یو ہیو ٹو ڈو دا ٹاکنگ۔ ہیو ٹو اور نیڈ ٹو اور گاٹ ٹو اور بی ٹو سمجھ گئے آپ؟ بی ٹو کیا ہے؟ از، ایم، آر، ٹو۔ ہوپ آپ سمجھ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے تو نمبر میرا اویلیبل ہے، پوچھ لیجئے گا۔ اور اس سبق کی PDF بھی ملے گی آپ کو، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکوں گے۔ اس کا لنک میں آپ کو جلد آگے اناؤنس کرنے والا ہوں۔ آگے دیکھو، یہاں بستر لگا دو، لک۔ یہ لک یا دیکھو آگے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، یہ ہے امپیریٹو سینٹنس۔ جب بھی کوئی آپ نے حکم، دھمکی، درخواست کرنی ہو تو آپ اپنے فکرے کو کسی ورب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو، بناؤ، جاؤ، آؤ، لکھو، پڑھو۔ کوئی بھی ایسی بات کرنی ہو تو آپ اس کو پہلا جو ورڈ آپ کا ہوگا وہ ایز اے ورب آئے گا۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ دیکھو
اور اس کو یہاں کیا گیا ہے لک. یہاں پر بھی سائن آف ایکسکلیمیشن ہی کرنا چاہیے, تو میں وہ کہہ دوں گا ٹیم کو کہ کر دیں گے. یہ والا نشان جو سائن آف ایکسکلیمیشن ہے یہاں پر ہی لگا دیں. لک, میک بیڈ اوور ہیئر. میک بیڈ بستر لگاؤ یا بناؤ. اوور ہیئر یہاں پر لگا دو, ٹھیک ہے. اوور ہیئر اگر آپ کو کہنا ہو وہاں پر تو اوور دیا, وہاں لگا دو. اوور دیا یہاں لگا دو. اوور ہیئر وہی اوور ہیئر یہاں, اوور دیا وہاں. سمجھ گئے آپ؟ آگے دیکھتے ہیں. میں سیدھا یہاں آ گیا. I came straight here. I came straight here. آپ کہو کہ سر اس میں آپ انگریزی بول چال والی چیزیں نہیں بتا رہے. بس کچھ ویڈیو میں انگریزی باریکیاں بولنے کی اور کچھ میں گرامر کی, تو یہ مکس اپ چلتا ہے. بس آپ چلتے رہیے میرے ساتھ, چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی. آگے جی, یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ بڑی ٹیریبل بات ہے. ٹیریبل, خوفناک. دس از a terrible thing. تو چلو انگریزی بول چال کے والے سے بھی یہاں پر کھول دیتا ہوں چیزیں. دس نہیں کہتے دال کے ساتھ, زالہ باری والے 3 نقطوں والے ذا کے ساتھ بولتے ہیں. تو دس نہیں, دس. اب جتنے بھی آپ لفظ دس, دیٹ, دیر, دیم, دے بولتے ہیں, وہ دال کے بجائے آپ 3 نقطوں والا زالہ باری والا جو دے ہے اس کے ساتھ اس کو بولیے. تو آپ کو وہ بولنے میں شروع میں مشکل آئے گا. وہ جو اس کے لیے میرے پاس متبادل کوئی نہیں ہے کہ ذا کی میں متبادل آپ کو دا دے دوں. کہیں 90 میں بھی 1% کوئی گورا بھی شاید بولتا ہوگا, لیکن 1% کو سٹینڈرڈ نہیں بنایا جا سکتا. آپ کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ذا, دس, دیٹ, ویئر, ویم, اس کی پریکٹس کر لیجیے. پریکٹس اگر آپ کو یہاں سمجھ آ گئی تو ویری گڈ ہے, نہیں تو فل کورس ہے نا میرا, فل کورس میں بڑی تفصیل سے چیزیں میں نے ایلیبوریٹ کی. یہاں پر اگر آپ کو اتنا میں رک کے بتا رہا ہوں تو فل کورس میں تو بڑی باریک چیزیں میں نے کھولی ہیں آپ کے لیے. فل کورس ضرور لینا چاہیے آپ کو. دس از آ, اب اس کو کیسے کھولیں گے؟ دس از آ. اس کے لیے رول میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ جتنے بھی, اگر اب میں اسپوکن کی بات کروں, یہ از الف سے شروع ہوا, اے بھی الف سے شروع ہوا. آپ کہو گے سر انگریزی الف سے کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ تمام انگریزی کے الفاظ جنہیں لکھنا ہو اردو میں تو اس کو الف سے لکھا جائے تو اسے واؤل کہتے ہیں. آپ کہو گے سر واؤل تو اے, ای, آئی, او, یو آتا ہے. سب بکواس ہے, چھوڑ دیجئے, وہ قانون پر پورے نہیں اترتے. کیونکہ کئی مرتبہ جب وہ الف کی آواز دیں, یعنی الف آ, ای, او, او, تو پھر واؤل ہیں. جب وہ یہ آواز نہ دیں تو پھر وہ واؤل نہیں, کانسوننٹ ہے. اس کے اوپر بحث میں بہت سا مرتبہ کر چکا ہوں. آپ اس کے اوپر چاہو تو مجھے کمنٹ نیچے لکھو, یہ بحث میں آپ کے اوپر کھولوں گا انشاءاللہ. تو رول یہ ہے کہ جتنے بھی ورڈ واؤل سے سٹارٹ ہو, یعنی الف ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو, انہیں آپ نے الگ نہیں بولنا, انہیں پچھلے ورڈ کے ساتھ ملانا ہے. از کو آپ نے الگ نہیں بولنا, تو دس کے ساتھ ملانا ہے. دس از. آگے آ بھی واؤل سے سٹارٹ ہوا ہے, اس کو بھی آپ نے از سے الگ نہیں کرنا, ملا کے بولنا ہے. تو تینوں یہ دونوں لفظ پچھلے ورڈ کے ساتھ ملیں گے تو بنے گا دس از آ. دس از آ ٹیریبل. یہاں پر 2-3 چیزیں میں کر رہا ہوں. ٹی کی آواز بلاسٹ ہو رہی ہے. پاکستان میں ٹیریبل بولا جاتا ہے. ٹے, گورا, برٹش, امریکن سارے اسے ٹھے بولتے ہیں. آپ نے بھی ٹھے اڈاپٹ کرنا ہے. دس از آ ٹیریبل. ٹیریبل. اب یہاں پر یہ جو آر کی آواز ہے, اس کو اگر آپ بولنا چاہو تو آر اصل میں جو گورے کا ہے اس کی 2-3 شکلیں ہیں. جو یہاں شکل لگ رہی ہے اس کو پہلے کھول دیتا ہوں. یہاں پر جو شکل لگ رہی ہے, ایک ہے آپ کا رے پورے پاکستان والا, ایک رے ہے لاہوری. میڑا گڑھ میں ہماڑے, وہ اڑے بولتے ہیں لاہور میں. پورے پاکستان میں رے بولتے ہیں. ٹیریبل تو اگر لاہوری کو بولے گا اکثر جو کچھ علاقوں میں تو ٹیریبل. ٹیریبل. آپ نے نہ ٹیریبل بولنا ہے نہ ٹیریبل بولنا ہے رے کے ساتھ. آپ نے رے کو واؤ کے ساتھ مکس کرنا ہے. یعنی اصل میں یہ آر اور وی کا مکسچر ہے. ٹیریبل. ٹیریبل. آپ کو شاید میری آواز سے سننے کو ملے رے, شاید کچھ کو لگے کہ میں رے بول رہا ہوں, کچھ کو لگے گا میں واؤ بول رہا ہوں. تو اب دونوں کو صحیح نہیں لگا. میں اصل میں رے اور واؤ کا مکسچر بول رہا ہوں, مڈ پوائنٹ بول رہا ہوں. دس از اے ٹیریبل تھنگ. دوسرا یہ جو ٹی ایچ کی آواز ہے, اب لکیلی یہاں پر میرے پاس دونوں آ گئے ہیں. یہاں ذا ساؤنڈ ہے, یہاں فا ساؤنڈ ہے. آپ کہو سر
یہ تو تھے بولتے ہیں اور وہ دال بولتے ہیں. بولتے رہو جیسے بولتے ہو. میں نے آپ کو صحیح بتا دیا, آگے آپ کی مرضی ہے. اس کو this بولیں گے, اس کو thing بولیں گے. تھنگ نہیں, تھے کے ساتھ نہیں, تھے کے ساتھ. تھنگ. یہ تھے کون سی ہے؟ وہ جو الف بے پے تے ٹے سے, وہ جو سے بولتے ہیں نا, وہ سے نہیں ہے, وہ تھے ہے, 2-3 نقطوں والی تھے. اور اگر آپ تھے نہ کر سکو تو سادہ تے تتلی والا بولو, تنگ. تھے نہ بولو, غلط ہے. یا تھنگ بولو یا تنگ بولو, یہ دونوں ٹھیک ہیں, دونوں گورے بولتے ہیں. تھے نہ بولو, وہ نہیں ہے, وہ زیادتی ہے اور خود کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے. This is a terrible thing. آگے, ایسی قسمت کہاں؟ No such fate. ایسی قسمت کہاں؟ No such fate. غور کیجئے, نو کے بارے میں نے اسی ویڈیو کے پچھلے حصے میں نے بات کی. جتنے بھی ورڈ آپ کے او پر ختم, او کی ویسی آواز کیا ہے؟ او. یہ جو او آپ بولتے ہیں نا, یہ اس کی سیکنڈری ساؤنڈ ہے, اس کی اصل آواز نہیں ہے. اصل اس کی آواز کیا ہے؟ او. آؤ, جیسے اردو میں آؤ کہتے ہیں نا, آؤ. تو نو کی بجائے نو. نو سچ تھنگ. تو امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. سوالات مجھے کامنٹس میں کیجئے. ویب سائٹ پر چلے جائیے, ویب سائٹ پر پورا کورس بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا ہوا ہے. PDF ویب سائٹ پر آ کے لے لیجیے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے.